الحمد للہ الذی نظر قلوب العارفین بنور الایمان وشرح صدور الصحابۃ الصادقین بالتوحید والایقان وفضل المجاہدین المظاہرین الاسلام علی الادیان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ میرے معزز سامعین، صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں اصل قصہ یہ ہے کہ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کے بعد یہ ایک غزوہ کے 2 نام ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اور غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد 6 ہجری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ گئے ہیں اور بیت اللہ میں جا کے عمرہ کیا۔ جب یہ خواب دیکھا تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو، وفاداروں کو، اپنے ساتھیوں کو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ خواب کا تذکرہ کیا، ذکر کیا۔ خیر بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، خواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اس کا تذکرہ کیا کہ میرے جانثاروں، وفاداروں، میں نے خواب دیکھا اور اس خواب میں یہ دیکھا کہ ہم یعنی آپ اکیلے نہیں ہیں بلکہ حضرات صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں اور آپ عمرہ کر رہے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا ہم عمرہ کر رہے ہیں۔ ادھر سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں میں بھی بیت اللہ کی عظمت، رفعت، بلندی تھی، تو ادھر سے بیت اللہ سے دوری بھی ہو چکی تھی کافی دنوں کی، کافی عرصے کی، اور بیت اللہ کی محبت اور یاد تڑپا رہی تھی۔ پھر جو ہے جب بیت اللہ کی یاد نے تڑپایا اور اسی کے متعلق سنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو دل میں ایک کیفیات بھر آئی کہ اب عمرے کے لیے جانا چاہیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی اب ہمیں عمرے کے لیے جانا چاہیے۔ جب اللہ نے آپ کو خواب دکھایا تو پورا بھی ہو جائے گا۔ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان سفر باندھ لیا اور آپ نے چلنا شروع کیا۔ 1400 صحابہ یا ایک روایت کے مطابق اس سے زائد صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، 6 ہجری ہے۔ ہر شہر کے 2 راستے تھے، داخل ہونے کے 2 مختلف راستے تھے، تو اس طرح مکہ المکرمہ کے بھی 2 راستے تھے۔ ادھر سے کفار کو پتہ چلا، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو اور ان کو روکو۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے راستے کو اختیار کیا، غیر معروف راستے کو اختیار کیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم سیدھا مکہ المکرمہ پہنچے اور بیت اللہ کا طواف کریں گے اور پھر عمرہ کر لیں گے۔ لیکن جب مکہ المکرمہ کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ کی اونٹنی جس کا نام قصوہ ہے وہ بیٹھ جاتی ہے۔ میرے معزز سامعین، قصوہ بیٹھی، لوگوں نے کہا اونٹنی تھک گئی، تو آپ نے ہمیں تھکی نہیں، اٹھایا تو اونٹنی نہ اٹھے، اٹھنے کا نام نہ لے۔ ہمیں یہ وہی اونٹنی ہے جو اللہ کی مرضی سے جب ہم مدینہ المنورہ میں گئے تھے تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر یہ بیٹھ گئی تھی، اللہ کی مرضی سے بیٹھی تھی۔ ہم نے کہا تھا چل جہاں تو بیٹھے گی وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ واللہ، اللہ کی قسم، اس بار یہ کافر جو بھی کہیں گے اگر صلح کریں گے اسلام کے لیے تو مجھے وہ منظور ہے، میں وہ ان کی بات مان لوں گا۔ اس وقت قصوہ نے اٹھ کر چلنا شروع کر دیا، اونٹنے نے، قصوہ نے اٹھ کر چلنا شروع کر دیا۔ اب حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ یہ مکہ المکرمہ سے 9 میل کا سفر ہے، اب میٹر تو زیادہ بن جائے گا لیکن میل، پرانے میلوں میں 9 میل کا سفر ہے۔ پر آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح
صلح حدیبیہ تو اس کا نام بعد میں رکھا گیا، حدیبیہ کے موقع پر آپ نے پڑاؤ ڈالا مقام پر۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پڑاؤ ڈالا تو اس وقت کہا چلو مکۃ المکرمہ میں اپنے سفیر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا جائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جاؤ ان سے بات کرو، ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، جسٹ عمرہ کریں گے اور عمرہ کرنے کے بعد ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے واپسی کی طرف۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے ہیں، ادھر سے ان کے بھی کچھ سفیر آئے کافروں کے، بات چلتی چلی گئی، چلتی رہی، کسی نے افواہ پھیلا دی کہ جو آپ کے سفیر تھے یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفیر تھے سیدنا عثمان بن عفان، ان کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو سنا، آپ نے صحابہ کو بلایا، 1400 صحابہ کو بلایا، اور ہمارے لوگوں مجھے پتہ چلا ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا، تو آپ مجھ سے میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ بیعت رضوان ہے، اسے ہی بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ درخت کے نیچے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، قرآن کہتا ہے ایک درخت کے نیچے آپ نے بیعت لی 1400 صحابہ سے، کہ بیعت اس بات کی ہے کہ جب تک ہم سیدنا عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے نا خون کا، یہاں سے نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم نے امن کے مطابق سفیر بھیجا کہ ہم عمرہ کریں گے، عمرہ کر کر یہاں سے واپس ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے شہید کر دیا معاذ اللہ۔ اب جب تک ہم حضرت عثمان کا خون کا بدلہ نہ لے لیں ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو میرے معزز سامعین، جب یہ بات 1400 صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حضرات صحابہ اکرام کا ہاتھ تھا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری جماعت پر اللہ کا بھی ہاتھ ہے۔ تو اس بات جب ہوئی، پھر پتہ چلا کہ حضرت عثمان معاذ اللہ قتل شہید نہیں ہوئے، حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے۔ اس وقت پھر کفار کی جانب سے لوگ آئے، سفیر آئے، صلح کی پیشکش ہوئی۔ آپ نے قسم ویسے ہی اٹھائی تھی، فرمایا تھا کہ میں واللہ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ لوگ اگر اسلام کے کسی اس پر صلح کریں گے تو میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں۔ اب صلح کی شرائط بہت عجیب تھی، مسلمانوں کو بظاہری طور پہ بہت دکھ ہو رہا تھا۔ کچھ شرائط میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جو ہمارا کافر مسلمان ہو کر آئے گا مکہ سے وہ تو آپ واپس کر دیں گے، جو مدینہ سے ہمارے پاس آنا چاہے وہ آ سکتا ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ تیسری شرط بھی اس طرح سے تھی، تیسری شرط یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، ایسے ہی واپس جائیں گے، اگلے سال آپ عمرہ کریں گے، اور وہ جو عرب کا دستور ہے اس کے مطابق ہتھیار نہیں لائیں گے، ایک تلوار سب کے پاس ہوگی اور وہ عمرہ کر کر آپ واپس چلے جائیں گے۔ اور بھی بہت شرائطیں تھیں۔ بظاہراً یہ شرائط مسلمانوں کے دلوں کو دکھا رہی تھی، لیکن حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مان لیا۔ حضرت عمر غصے کے عالم میں کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اور میں ہاں ہم حق پر ہیں۔ تو میں ان کی شرائط کو کیوں مانا جا رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو کہا حضرت عمر بس جو میں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے۔ اختلاف ہوتا ہے، قائدین سے اختلاف ہوتا ہے، مگر جو فیصلہ قائد کر دے تو اس پر آمین بھی پھر کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ اب معاہدہ ہی لکھا جا چکا تھا، بلکہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا۔ ادھر سے جو سردار کفار کی طرف سے معاہدہ لکھوانے والا تھا، اسی کا بیٹا مسلمان ہو کر آ گیا۔ اب جب اس کا بیٹا مسلمان ہو کر اس نے کہا دیکھو یہ مسلمان ہو کر آ گیا، اب ہمیں واپس کر دو۔ آپ نے میں چلے جاؤ، ہمارے رسول اللہ ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے۔ حضرت عمر نے بھی کہا ابھی فرمایا کہ ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی یہ تو غلط بات ہے،
فرمایا نہیں، ہم نے معاہدہ کر لیا، جو وعدہ کر لیا اس کی پاسداری کریں گے، جاؤ ٹھیک ہے، واپس چلے جاؤ۔ بظاہراً یہ شرطیں بڑی عجیب تھی، ھذا شیء عجیب شرطیں، لیکن اس کی حکمتیں کیا تھی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے۔ تو میرے معزز سامعین، اب کیا ہوا؟ معاہدہ لکھا گیا، اب کفار نے پھر ایک جگہ پر آ کر کہا بھئی ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔ وہ چیز کیا تھی؟ معاہدہ حضرت علی نے لکھا تھا۔ حضرت علی نے لکھا ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ہم سائن نہیں کرتے، یہ ھذا محمد الرسول اللہ نہیں، محمد بن عبداللہ ہونا چاہیے، اسی کا تو مسئلہ ہے، محمد کو اللہ کا رسول ہم نہیں مانتے، اسی کا تو مسئلہ ہے، محمد بن عبداللہ ہونا چاہیے۔ تو میرے عزیز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی مٹا دو، کہا میں نہیں مٹا سکتا، اللہ کے نبی ساری باتیں ان کی مانی جا رہی ہیں، میں نہیں مٹا سکتا۔ تو اب ہمیں کہاں ہے محمد الرسول اللہ؟ آپ نے دیکھا، آپ نے خود مٹا دیا رسول اللہ، ہمیں علی اب محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں تھیں میرے دوست۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے حضرت ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرمایا اب کیا کیا جائے؟ فرمایا اللہ کے نبی حضرات صحابہ کا دل پہلے تو کیوں ہیں؟ غم میں تو آپ اپنا احرام اتاریں، اور احرام اتارنے کے بعد سر منڈوائیں اور اپنی قربانی کر دیں، مطلب جو جانور لے کر آئے ہیں نا وہ قربان کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات مانی، اور امہات المومنین نے کتنی فہم و فراست سے یہ بات کی کہ اللہ کے نبی صحابہ کرام کے دل دکھے ہوئے ہیں، اور آپ جب یہ بات اپنے لیے کریں گے تو صحابہ کرام خود بخود آپ کو دیکھ کر کریں گے۔ ایسا ہی ہوا، چنانچہ آپ نے احرام باندھا، وہ احرام کھولا، اپنا سر منڈوا لیا، اور پھر اپنے قربانی کو ذبح کر دیا۔ حضرات صحابہ کرام نے بھی پھر ذبح کر دیا۔ پھر آپ واپسی کی طرف لوٹے، اور وہ جو صحابی رسول مسلمان ہو کر آئے تھے نا، وہ ان سے الگ ہو گئے، اور بھی جو مسلمان ہو کے مکہ سے آتے انہوں نے ایک راستہ بنا لیا۔ اس راستے میں وہ ان کفار کو تنگ کرتے، اتنا تنگ کرتے کہ ان کا سامان لے لیتے۔ کفار کو ناک کے چنے چبوا دیے ان لوگوں نے، جو چند ایک مسلمان ہو کے آئے تھے، انہوں نے ایک راستہ بنا لیا تھا، اس پر بیٹھ جاتے، جب کفار کا قافلہ آتا اس کو تنگ کرتے، اس کا سامان لوٹ لیتے۔ اللہ کی حکمت تھی، حالانکہ کسی کو تنگ کرنا تو جائز نہیں تھا، لیکن اللہ نے شرائط، اگرچہ اس وقت وہ سخت تھی، شرائط اس وقت بہت سخت تھی، عجیب تھی، لیکن اللہ رب العزت نے یہ ساری حکمتیں بتانی تھی۔ تو اب یہ مکہ کے لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، مدینہ المنورہ میں، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ جو صحابہ مسلمانوں کے آ رہے ہیں ان کو تم بلا لو، ہمیں معاہدہ ہوا ہے ہم ان کو بلا نہیں سکتے۔ کہا تم ان کو نہیں بلا سکتے، انہوں نے ہمیں ناک کے چنے چبوا دیے، سارا معاہدہ ختم، ان کو تم بلا لو، ان کو تم اپنی طرف بلا لو۔ تو اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو اپنی طرف بلایا، اور پھر اگلے سال آپ نے عمرہ کیا، اور آپ جو ہے وہ عمرہ کر کر واپس آئے۔ تو شرطوں کا اگرچہ اس وقت عجیب تھی، لیکن بہت فائدہ ہوا مسلمانوں کو، بے پناہ جو ہے وہ اس شرطوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو میرے معزز سامعین، بعض چیزیں جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے غلط ہوتی ہیں، اور بعض ہمارے لیے ٹھیک ہوتی ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے غلط ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمت یہ تھی۔ تو یہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ کہ جو دین ہمارے لیے دین میں آ گیا ہے، یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہمیں اس کو مان لینا چاہیے، کیونکہ حضرات صحابہ نے مانا تو ان شرائط کی حکمتیں دیکھی کہ اللہ نے کیسے عجیب، اللہ رب العزت نے کتنے آسان فیصلے کیے۔ اگر نہیں مانا تو آج آپ دیکھ لیں، اگر اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانو گے پھر ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے، گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت نصیب فرمائے، ان کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔